یا زہرا یا زہرا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة لأہلها والسلام علی اہلہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ وآل اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ کوثر رحمت کی ولادت باسعادت کے موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں علماء کرام، مراجع اعظام اور جو یوسف زہرا فرزند زہرا پردہ غیب میں ہے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ کوثر میں، اے میرے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ شان نزول سورہ کوثر یہ ہے، تمام مفسرین چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، سب نے یہی لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے دو بیٹے جناب قاسم اور عبداللہ مصلحت پروردگار کی بنیاد پر بچپنے میں ان کو اٹھا لیا تو سارے دشمن پیغمبر خوش ہونے لگے کہ اب تو ان کی نسل منقطع ہو گئی، جب تک یہ باقی ہیں تب تک ان کا دین باقی ہے، اب کوئی وارث پیغمبر نہیں ہے تو ان کے بعد ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی دشمن خوش نہیں ہو پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہوئے یہ اعلان کیا، اے میرے پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، ہم نے دو بیٹے لیے ہیں تو کثرت اولاد عطا کر دی ہے۔ بے شک آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوا ہے تو پیغمبر اسلام کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور جو ابتر کا طعنہ دینے والے تھے کثرت اولاد سے وہ مالا مال تھے، لیکن وعدہ الہی اس طرح سے پورا ہوا کہ علامہ فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر، امام المشککین، اس لیے کہ خلیفہ مشکک کے ماننے والے ہیں جنہیں سب سے بڑا شک ہوتا رہا ہے، تو اس لیے سب سے بڑے شک کرنے والے یہ ہیں، تو یہ سورہ کوثر کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں 19 صفحے انہوں نے تحریر کیے، اور یہ قرآن مجید کا الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید کا۔ انہوں نے کوثر کے 15 معنی تحریر کیے ہیں۔ کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد نبوت ہے، کوثر سے مراد امت ہے، کوثر سے مراد اصحاب ہیں، کوثر سے مراد علم ہے۔ تمام معنی تحریر کرتے کرتے لکھتے ہیں ایک معنی ہے وہ اولاد ہو، کوثر سے مراد اولاد ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کس طرح سے پورا ہوا کہ کم من اہل البیت قتلوا، کہ اولاد پیغمبر اسلام کو پوری دنیا میں کتنی تعداد میں قتل کیا گیا، اس قتل کے باوجود والعالم ممتلئ منہم،
پوری دنیا میں کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں ہے جہاں سید موجود نہ ہو، اولاد رسول اسلام موجود نہ ہو، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جا کے دنیا میں دیکھ لو، جو دشمن پیغمبر اسلام تھے ان کی نسل میں کوئی باقی نہیں، کوئی باقی نہیں ہے۔ تو وعدہ الہی پورا ہوا ہے رسول اسلام کے لیے، تو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اولاد فاطمہ زہرا پوری دنیا میں موجود ہے۔ فاطمہ زہرا کی دشمن نسل اور ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں ہے دشمن پیغمبر اسلام کی نسل منقطع ہو گئی۔ جو خود بشیر ہے اس کی بشارت کو فاطمہ کہتے، جو خود رحمت للعالمین ہے اس کی رحمت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ زہرا، آپ نے سنا جو رکن ما کان و ما یکون ہے، اس رکن ما کان و ما یکون کی رکن ہے فاطمہ زہرا۔ کون صدیقہ طاہرہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے لیے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان لفاطمہ عند اللہ تسعۃ اسماء، پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کے 9 نام رکھے، فاطمہ، طاہرہ، صدیقہ، عذرا، بطول، راضیہ، مرضیہ، زہرا، محدثہ۔ یہ 9 نام صرف نام نہیں ہیں، یہ کردار کا وہ گلدستہ ہے کہ جس میں فضائل کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں صداقت کا پھول نظر آتا ہے، کہیں طہارت کا پھول نظر آتا ہے، کہیں بطول کا پھول نظر آتا ہے، کہیں علم کا پھول نظر آتا ہے، کہیں رضایت کا پھول نظر آتا ہے، کہیں زہرا کا پھول نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور انسان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی کا دار و مدار ہے علم۔ اب خلافت اولیٰ کا واقعہ گواہ ہے کہ خلافت جو صاحب عصمت تھے ان کو نہیں ملی، جن کے پاس عبادت تھی اور عصمت بھی تھی۔ علمہ آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے خلافت اسے عطا کی ہے جس کو علم عطا کیا ہے۔ تو اب کائنات میں اگر کوئی خاتون سب سے افضل ہو سکتی ہے تو وہی ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، اور اسی لیے اہل سنت کے ہاں جن کو وہ سب سے افضل کہتے ہیں، فخر الدین رازی کے شاگرد علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، اسی لیے پیغمبر اسلام کی اس زوجہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے لیے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا، خذوا ثلثی دینکم من حمیرہ، کہ 2 حصہ دین کا حمیرہ سے لے لو۔ تو چونکہ 2 حصہ علم دین ان کے پاس ہے، اس لیے وہ سب سے افضل ہیں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کائنات میں سب سے افضل ہیں، ان سے بھی افضل ہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر فاطمہ زہرا کے لیے حدیث موجود نہیں ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر رسول اسلام کو یہ معلوم ہوتا کہ میری بیٹی کو حیات طولانی ملنے والی ہے تو رسول اسلام اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے یہ نہ فرماتے خذوا ثلثی دینکم من فاطمہ، بلکہ یہ فرماتے خذوا دینا کلہ من فاطمہ۔ یہ نہ فرماتے 2 حصہ دین کا فاطمہ سے لو، بلکہ علم دین کل کا کل فاطمہ ہی سے لینا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کا مکمل علم کسی ذات کے پاس ہے تو وہ فاطمہ زہرا۔ اسی لیے رسول اسلام کی حدیث لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض آدم فما دونہ، کہ اگر مولا کائنات نہ ہوتے
तो फातिमा ज़हरा का कोई हमसर न होता, फातिमा ज़हरा को कोई कुफ न होता। ये सिर्फ हदीस नहीं है बल्कि हदीस कुदसी है कि जिसको रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया या अली, कुरैश के कुछ लोग आए मेरे पास, आने के बाद उन्होंने एतराज़ किया कि मोहम्मद आपने हमारे रिश्ते को इनकार कर दिया और अपनी बेटी फातिमा की शादी अली से कर दी। तो मैंने ये कहा कि सुनो, माँ अना ज़व्वजतहु व रफ़्तुकुम, मैंने ना तो फातिमा की शादी अली से की है और ना ही तुम्हें इनकार किया है, बलिल्लाहु ज़व्वजहु, बल्कि अल्लाह ने फातिमा की शादी अली से की है और अल्लाह ने तुम्हारे रिश्तों का इनकार किया है। इसलिए कि अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया, लो लम अखलुक अलियन लमा काना ले फातिमा कुफुन अला वजहिल अर्द आदम फमादूनहु, कि अगर मैंने अली को पैदा न किया होता तो ज़हरा का कोई हमसर न होता, चाहे वो आदम हो या आदम के अलावा कोई और। तो जब हमसर है तो ये हमसरी का मर्तबा ये है, हमसरी का रुतबा ये है कि अगर अली बाबे मदीनतुल इल्म है तो सिर्फ एक बाब नहीं है, एक बाब बताया है, दूसरा बाब ज़हरा है। और वो बाब कितना वसी बाब है। एक किताब है मुसहफ़े फ़ातिमा ज़हरा, मुसहफ़े फ़ातिमा ज़हरा, जिस किताब की वजह से हमारे ऊपर एतराज़ भी होता है और हमें मुशरिक और काफिर भी कहा जाता है कि ये फ़ातिमा ज़हरा के शिया कुरान के कायल हैं, कि फ़ातिमा ज़हरा का कुरान है। वो कुरान नहीं है, सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुसहफ़े फ़ातिमा में कुरान का एक लफ्ज़ नहीं है, लेकिन कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो मुसहफ़े फ़ातिमा में मौजूद ना हो। वो क्या है, रसूल इस्लाम की शहादत के बाद फ़ातिमा ज़हरा बोलती जाती थीं, बाबे मदीनतुल इल्म बैठकर लिखते जाते थे। अब समझे फ़ातिमा ज़हरा की, जिसके इल्म को तहरीर बाबे मदीनतुल इल्म करें, ऐसी आलिमा को फ़ातिमा ज़हरा कहते हैं। और इमाम फरमाते हैं कि हम अइम्मा के इल्म के ज़राए में से एक ज़रिया मुसहफ़े फ़ातिमा ज़हरा है। यानी 11 इमामों को जहाँ से इल्म मिलता है, उन जगहों में से उन ज़राए में से एक ज़रिया मुसहफ़े फ़ातिमा ज़हरा है। फ़ातिमा ज़हरा उस आलिमा का नाम है कि जिसके इल्म को बाबे मदीनतुल इल्म बैठकर लिखे और 11 इमाम जिससे इल्म हासिल करे उसको फ़ातिमा ज़हरा कहते हैं। शायद इसीलिए हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहनो हुज्जतुल्लाह अला खल्क़े व जद्दतुना फ़ातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, हम तमाम मखलूक पे हुज्जत खुदा है और फ़ातिमा ज़हरा हम अइम्मा के ऊपर भी हुज्जत खुदा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो कायनात पर हुज्जत है उनकी भी हुज्जत को फ़ातिमा ज़हरा कहते हैं। और कहाँ तक अर्ज किया जाए, वक्त नहीं है। दो आलम जब सज गए तब रब ने ज़हरा से कहा, सज गए जब दोनों आलम तब रब ने ज़हरा से कहा, शहजादी जाइए और हुकूमत कीजिए। अब वो हुकूमत सुनिए, इसकी दलील सुनिए। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब महशर का हंगाम होगा, आदम से लेकर क़यामत तक जितने भी नबी और रसूल, शुहदा, सिद्दीकीन, मुनाफिकीन, काफिरीन, मुशरिकीन सब महशर के हंगाम में होंगे। एक मर्तबा आवाज़ आएगी, या अहले महशर गुद्दू अब्सारकुम, अहले महशर अपनी आँखों को बंद कर लो,
اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی سواری گزرنے والی. اب اس میں کچھ مصائب کے جملے میں چھوڑ رہا ہوں. جب یہ سواری کیسے گزرے گی؟ فَيَبْعَثْ اللہ سبحانہ و تعالی مئت الف حورا، اللہ تعالیٰ 1,00,000 حوروں کو بھیجے گا، وہ شہزادی کے چاروں طرف چلیں گے. 1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گا، وہ داہنی طرف. 1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گا، وہ بائیں طرف. 1,00,000 فرشتے شہزادی کی سواری کے ساتھ پہنچیں گے. اس شان و شوکت و عظمت کے ساتھ میدان محشر میں فاطمہ زہرا کی سواری در جنت پر پہنچے گی. بی بی در جنت پر پہنچیں گی. آواز آئے گئی، اے میرے حبیب کی دختر جنت میں داخل ہو جائیے. شہزادی در جنت پر پہنچ گیا. ایک مرتبہ وہاں پر توقف فرمائیں گی. آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ ہم نے تو آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دی ہے، آپ یہاں توقف کیا فرما رہی ہیں؟ آواز آئے گی، پروردگار دنیا والوں نے میری قدر و منزلت نہ پہچانی، میرے رتبے کو نہ پہچانا. آج اس محشر کے ہنگام میں میں یہ چاہتی ہوں کہ اہل محشر کو میرا رتبہ اور میرا مقام پتہ چل جائے. آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ واپس جائیے اور جس کو چاہیے ہاتھ پکڑیے اور داخل جنت کر دیجیے. امام فرماتے ہیں میری جدہ فاطمہ واپس آئیں گی محشر کے میدان میں. فواللہ انہا تلتقط شیعتہا و محبیہا، خدا کی قسم محشر کے ہنگام میں فاطمہ زہرا کافروں، منافقوں، شک کرنے والوں میں اپنے چاہنے والے اور ماننے والے کو ایسے ہی چن لیں گی جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ تو مرتبہ ہے شہزادی کا. اب ان کے صدقے میں ان کے غلاموں کا کیا مرتبہ ہے، ان کے شیعوں کا، ان کے چاہنے والوں کا، یہ محفل میں شرکت کرنے والوں کا، محفل برپا کرنے والوں کا، فاطمہ زہرا کی مجلس برپا کرنے والوں کا، شہزادی کے نام پر ایک لقمہ ایک گھونٹ پانی پلانے والوں کا. اب یہ شہزادی کی سواری آگے آگے ہے، پیچھے پیچھے شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں. اب سب کہاں پہنچیں گے؟ در جنت پر. در جنت پر پہنچ کر پھر یہ سواری رک جائے گی. امام فرماتے اللہ ان شیعوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ آواز قدرت آئے گی کہ میں نے تو تمہاری شفاعت کو فاطمہ کے زہرا کے صدقے میں قبول کر لیا، تم داخلے جنت کیوں نہیں ہو رہے ہو، یہاں ٹھہر کیوں گئے ہو؟ ان کی بھی آواز آئے گی، پروردگار دنیا نے ہمارا کم مرتبہ جانا. کبھی کافر کہا، کبھی رافضی کہا، کبھی دہشت گرد کہا، کبھی ستایا، کبھی جو ہے وہ تانے دیے. آج ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ محشر والے ہمارا بھی تو مرتبہ دیکھے، ہمارا بھی رتبہ دیکھے. آواز قدرت آئے گی، تم بھی واپس جاؤ، اور جانے کے بعد فانظروا من اطعمکم لحب فاطمہ ومن اشربکم شربتا لحب فاطمہ ومن کساکم لحب فاطمہ ومن رد عنکم غیبتا لحب فاطمہ. جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو کس نے فاطمہ زہرا کی محبت میں تمہیں ایک لقمہ کھانا کھلایا، کس نے زہرا کی محبت میں تمہیں ایک گھونٹ پانی پلایا ہے، کس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کپڑا دیا ہے، کس نے فاطمہ زہرا کی محبت میں جب لوگ تمہاری برائی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، تو یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اس کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو کہ وہ فاطمہ زہرا کا چاہنے والا. تمہاری غیبت کو رد کر دیا. تو جاؤ، جس نے فاطمہ زہرا کے لیے کھانا کھلایا ہے، تمہیں پانی پلایا ہے، کپڑا دیا ہے، یا تمہاری غیبت برائی کو رد کیا ہے،
جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور تم اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جا کر داخل کر دو۔ امام فرماتے ہیں للہ لا یبقا الا شاکن و کافرن اور منافقن، خدا کی قسم فاطمہ زہرا کی محبت کی وجہ سے اب روز محشر جہنم میں جانے والے سوائے ولایت علی میں شک کرنے والے یا کافر یا منافق کے علاوہ کوئی اور نہیں بچے گا۔ جہنم میں جانے والے یا شک کرنے والے ہوں گے یا منافق ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ یہ ہے مقام فاطمہ زہرا اور یہ ہے مقام فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں کا۔ وہ کون بی بی؟ آپ نے اشعار سماعت فرمائے کہ کائنات کی تمام خواتین میں جناب حوا، جناب سارہ، جناب بلقیس، جناب ہاجرہ، تمام خواتین میں ایک جو سب سے افضل خاتون ہے وہ جناب مریم۔ جناب مریم ہے کہ نہیں ہے؟ جناب مریم ان تمام خواتین میں سب سے افضل ہے کہ جن کے نام پر پورا ایک سورہ ہے۔ قرآن کہہ رہے ہو امہ صدیقہ، جس بی بی کو قرآن صدیقہ کہے اسے مریم کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے، تمہیں پاک اور پاکیزہ بنایا ہے، تمہیں کائنات کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ وہ ہے جناب مریم کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے موجد نما فرزند عطا کیا ہے، جو خود بھی صاحب اعجاز ہے، ان کا بیٹا بھی صاحب اعجاز ہے، جن کی طہارت کا اعلان، جن کی عصمت کا اعلان، جن کی فضیلت کا اعلان قرآن کرے وہ جناب مریم ہے۔ لیکن مریم کہاں اور فاطمہ زہرا کہاں؟ مریم کہاں اور فاطمہ زہرا کہاں؟ علامہ اقبال مفکر اسلام شاعر مشرق نے عجیب طرح سے فاطمہ زہرا و جناب مریم کا تعارف کرایا ہے۔ آواز دیتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ جناب مریم کی تمام فضیلتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنیے، کہتے ہیں جناب مریم ایک نسبت سے عزیز ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ جناب مریم ایک نسبت سے عزیز ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ لیکن فاطمہ زہرا تین نسبتوں سے عزیز۔ جناب مریم ایک نسبت سے عزیز ہے، جناب فاطمہ زہرا سے نسبت عزیز نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین۔ فاطمہ زہرا اس کی نور چشم ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ بیٹی کون ہوتی ہے؟ البنات رحمہ والبنون نعمہ۔ رسول اسلام نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہے، بیٹے نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن فاطمہ زہرا اس کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام عالمین کی رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور خود پیغمبر کی رحمت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ امام اولین و آخرین کون؟ محمد، وہ جو امام اولین و آخرین ہے، بانوان تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ تو باپ کا مرتبہ ہے۔ ان کے شوہر کون ہے؟ کہ ان کے شوہر وہ ہیں جو تاجدار حلتا ہے۔ حلتا کا تاج انہی کے سر پر پروردگار نے سجایا ہے، اور سورہ حلتا نازل ہوا ہے فاطمہ زہرا کی پیسی ہوئی روٹیوں کے صدقے میں۔ اور اسی لیے تو علامہ آلوسی سورہ دہر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پڑھیے گا سورہ دہر،
کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، سونا ہے، پہننا ہے، کون کون سی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں تذکرہ کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک نعمت کا پروردگار نے تذکرہ نہیں کیا سورہ دہر میں. وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک نعمت کا خاص طور سے تذکرہ کیا. وہ نعمت کون سی ہے؟ حور العین. حوروں کا تذکرہ پروردگار عالم نے خاص طور سے کیا ہے. جہاں نعمت ہے جنت کا تذکرہ، سورہ واقعہ پڑھ لیجیے، سورہ رحمان پڑھ لیجیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ حلقہ میں تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا. یہاں تک کہ 2 لفظ ہیں حور و غلمان. جیسے حور کا تصور آتا ہے ویسے غلمان کا، جیسے غلمان کا ویسے حور کا آتا ہے کہ نہیں آتا. سورہ دہر وہ سورہ ہے کہ جس میں غلمان کا تذکرہ ہے. غلمان کا تذکرہ کیا ہے پروردگار عالم نے، لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. سورہ دہر میں تمام نعمت ہے، جنت کا تذکرہ ہے، لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں اس لیے کہ سورہ دہر ہے فاطمہ زہرا سے مخصوص، اور جہاں ذکر فاطمہ زہرا ہو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہاں حوروں کا تذکرہ کرے، وہاں حوروں کا تذکرہ کرے. ارے جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں ذکر زہرا ہو وہاں حوروں کا تذکرہ ہو، تو کب اللہ کو یہ گوارا ہوگا ذکر زہرا جاؤ وہاں کسی حمیرہ کا تذکرہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سالار عشق، ان یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. ایک فرزند وہ ہے کہ جو شبستان حرم کی شمع، جو پیغمبر اسلام کی امت کو جمع کرنے والا ہے، کہ جس نے صلح و آشتی کے لیے، خون و خرابے کو روکنے کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کے امت محمد کو بچا لیا. آن دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوئے ابرار جہاں. دوسرا وہ ہے جو تمام کائنات کے نیکوکاروں کا سردار ہے. وہ کون ہے؟ سیرت فرزندہ در نمائے زندگی سود از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. نوائے زندگی میں سود ہے تو حسین سے ہے. اگر اہل حق نے آزادی کا درس سیکھا ہے تو وہ بھی حسین سے. یہ ہے وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر آداب اگر پروردگار کے آئین کی پاسداری اور فرمان مصطفیٰ کی پاسداری نہ ہوتی تو جانتے ہو اقبال کیا کرتا؟ اقبال وگرنہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. میرے پیروں کی زنجیر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فرمان مصطفیٰ میرے پیش نظر ہے. وگرنہ گرد تربدش گردید می، سجدہ بر خاک او پاشید می. ورنہ اگر حق الہی کے قانون کی پاسداری نہ ہوتی، اگر خدا کے فرمان کے پاس نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. اقبال تربت فاطمہ زہرا کو سجدہ کرتا، اقبال تربت فاطمہ زہرا کو سجدہ کرتا. یہ ہے وہ کوثر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتر کے تانوں کی شکل میں پیغمبر کو عطا کیا. خداوند عالم اس بیوی کے صدقے میں ہماری تمام مشکلوں کو حل فرمائے. پالنے والے جو بھی حاجتیں ہیں اس کو پورا فرما. معبود اس گھر پہ اپنی رحمت برکتیں نازل فرما.
माबूद फ़ातिमा ज़हरा की मोहब्बत और मवद्दत के सदक़े में हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी और कामरानी अता फरमा। माबूद हमें रोज़ महशर शहदादी के शफ़ात अता फरमा। माबूद जो बीमार हैं, ज़ख्मी है, ख़ास तौर से मौलाना एजाज हसनैन साहब, मौलाना बेदार साहब, उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। इस घर पे अपनी रहमत बरकत नादिल फरमा। माबूद जितने भी हाज़रीन हैं सबकी जो जायज़ ख्वाहिश तमन्नाएँ हैं उनको पूरा फरमा। माबूद सब पे अपनी रहमत बरकत नादिल फरमा। माबूद जो बे औलाद उनको औलाद नरीना अता फरमा। जो बस रोज़गार उनको रोज़गार में तरक्की व इज़ाफ़ा फरमा। पालने वाले सबसे बेहतर दुआ ये है जो मुंतकिम खून हुसैन है, यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। जब आका का ज़हूर हो तो मैं इस लायक बनाना है कि उनके ग़ुलाम व ख़ादिम नासिरों में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल